الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دور و نزدیک سے جتنے احباب اس محفل میں شریک ہوئے مجھ سمیت اللہ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ میں انتہائی ادب اور بڑے ہی مخلصانہ انداز میں عرض کروں گا کہ جتنے بھی احباب ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں مہربانی فرمائیں، شفقت فرمائیں، بڑے سکون کے ساتھ تشریف رکھیں اور پورے انہماک کے ساتھ مختصراً جو میری گفتگو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ مجھے خوشی ہے کہ پیکر فیضان مصطفیٰ مظہر عرفان اولیاء مربی و مشفق اہل سنت فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ سید جاوید احمد شاہ نوری دامت برکاتہم القدسیہ اس محفل کی صدارت نگرانی سرپرستی فرما رہے ہیں اور مبارکباد پیش کروں گا نوریہ میلاد کمیٹی کے ان پاکیزہ جذبات رکھنے والے احباب کو جنہوں نے یہ محفل سجائی۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ نوریہ میلاد کمیٹی کی وساطت سے میری اور آپ کی زندگی کی ایک اور تاریک رات ذکر رسول سے روشن ہو جائے گی۔ اور میلاد شریف کی محفل میں بیٹھنے کا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے، صرف ایک مقصد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے جس طرح آپ کی آمد پہ آپ کے غلام خوش ہوئے تھے، یا رسول اللہ 1400 سال بعد بھی ہم اس خوشی کو تر و تازہ محسوس کرتے ہیں اور آج بھی اسی طرح خوش ہیں جس طرح 1400 سال پہلے خوش تھے۔ سامعین زیت شام، جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کا ذکر کرنا یہ کوئی ایسا عمل نہیں جس کو ثانوی حیثیت دی جائے، بلکہ یہ میرے رب کی پاکیزہ سنت ہے۔ فرمایا تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا، جن کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی، جن کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی، برابری کا کبھی سوچنا بھی نہیں۔ بھائی توجہ، فرمایا فضلنا، توجہ کرنا، فضلنا، فرمایا ہم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی، کبھی برابری کا تصور بھی نہیں کرنا، کیونکہ فضلنا، بس کیا تو سبحان اللہ۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف نعت خان نعت پڑھ رہا ہے تو پھر ہی سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے، کوئی بھی اچھی بات سن کے محبت سے کہنا چاہیے۔ ابھی تک تو میں نے تقریر شروع نہیں کی، جب کروں گا تو پتہ نہیں آپ کس طرح میرا ساتھ دیں گے۔ فضلنا، فرمایا برابری کا سوچنا بھی نہیں، اس لیے کہ فضلنا، ہم نے انہیں فضیلت دی ہے اور تجھ سے فضیلت نہیں دی۔ یہ اپنے متعلق نہیں سوچنا کہ اللہ ہم سے فضیلت دے رہا ہے اس لیے فضلنا ہمیں کہہ رہا، نانا، فرمایا امتی نبی کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے یہ نبیوں کے درمیان ہے، ان کا جو طبقہ ہے نبیوں کا، نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت، اور وجہ فضیلت کیا چیز ہے؟
وجہ فضیلت، بعض حضرات خصائص، محامد و محاسن، فضائل کو، معجزات کو وجہ فضیلت گردانتے ہیں۔ وجہ فضیلت معجزات نہیں ہے، وجہ فضیلت قرب خداوندی، اور اسی کی طرف رب نے اشارہ فرمایا۔ وجہ فضیلت خود بیان بھی فرمائی، فرمایا بعضوں کو بعضوں پہ فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، وجہ فضیلت بیان فرمائی، فرمایا بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ کوئی اللہ سے کلام کرے یہ بھی بڑی فضیلت والی بات ہے، لیکن منہم من کلم اللہ، جن سے اللہ کلام کرے یہ تو بڑا شرف ہے۔ ورفع بعضهم درجات، بعض کو درجوں پہ فائز فرمایا، یعنی کلام بھی فرمایا، دیدار کے جلوے بھی لوٹائے۔ اور پھر کریم آقا کی فضیلت، سبحان اللہ۔ ایک بات میں عرض کروں، یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں جی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس، مجھے یونس علیہ السلام پہ فضیلت مت دو۔ تو یہ سنی جناب اپنے رسول کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ دوسرے نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں۔ بھائی فضیلت ہم نے کیا بیان فرمانی ہے؟ اللہ نے خود فرمایا فضلنا، ہم نے فضیلت دی۔ لا تفضلونی علی یونس کا کیا مطلب؟ فرمایا اس صورت میں مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت نہ دو کہ تم ان کی شان میں گستاخی کر بیٹھو، باقی شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے جو فضیلت ہے وہ مسلم ہے، اس کو اللہ نے بھی بیان فرمایا، خود رسول اللہ نے بھی بیان فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا انا امام المرسلین ولا فخر، میں رسولوں کا امام ہوں اور اس بار تو خود اس فضیلت کو رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ اور میرے آقا کا مقام کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گیا، عرض کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتائیے، سرکار کا مقام کیا ہے؟ اور میں بیٹے تمہیں ترتیب کے ساتھ بتاتا ہوں رسول اللہ کا مقام کیا ہے۔ فرمایا مقام عامی مومنہ را نہایت، مقام ولایت را بدایت۔ فرمایا جہاں پہ تمام عام مومنوں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام ولایت را نہایت، مقام غوثیت را بدایت، جہاں پہ مقام ولایت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام غوثیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام غوثیت را نہایت، مقام فردیت را بدایت، جہاں پہ مقام غوثیت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام فردیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام فردیت را نہایت، مقام شہادت را بدایت، جہاں پہ مقام فردیت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام شہادت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام شہادت را نہایت، مقام صحابیت را بدایت، جہاں پہ مقام شہادت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام صحابیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام صحابیت را نہایت، مقام صدیقیت را بدایت، جہاں پہ مقام صحابیت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام صدیقیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام صدیقیت را نہایت، مقام نبوت را بدایت، جہاں پہ مقام صدیقیت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام نبوت را نہایت، مقام رسالت را بدایت، جہاں پہ مقام نبوت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام رسالت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام رسالت را نہایت، مقام اولو العزم رسولہ را بدایت، جہاں پہ تمام رسولوں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور مقام اولو العزم رسولہ را نہایت، مقام مصطفیٰ را بدایت، جہاں پہ اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور مقام مصطفیٰ را نہایت نیز، اور مصطفیٰ کریم کے مقام کی انتہا نہیں۔ سامعین عزیزت شام، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کی انتہا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو آپ کسی ذمہ دار سے بھی پوچھ لو کہ جب وہ ڈھیری اٹھانے لگے گندم کی، اس کے پاس جاؤ کہو یار سونار کا ترازو لا، اس کو تولتے ہیں، وہ کہے گا آپ بھی بڑے عجیب آدمی ہو، سونار کے ترازو پہ رتیاں تلتی ہیں، تولے تلتے ہیں، ماشے تلتے ہیں، مان تو نہیں تلتے۔ تو جس طرح شراب کے سونار کے چھوٹے کنڈے پہ مان نہیں تلتے، تیرے میرے عقل کے چھوٹے کنڈے پہ مقام مصطفیٰ بھی نہیں۔
سامع نصیحت شام، تیرا میرا عقل کیا چیز ہے؟ فلاسفہ کے ہاں عقول اشرف سے جسے عقل اول قرار دیا گیا جبرائیل امین، عقل کبیر، عقل اول، سب سے بڑا عقل، سب سے پہلا عقل جبرائیل امین۔ اور کون ہے؟ صرف کتب سماویہ کا حافظ نہیں، صرف بیت المعمور کا خطیب امام نہیں، بلکہ تمام فرشتوں کا رسول ہے، تمام فرشتوں کا رسول ہے۔ اور یہ خدا کی پوری کائنات میں اکیلا شرف حاصل ہے تو صرف جبرائیل امین کو، کہ حضرت آدم سے لے کے کریم آقا تک ہر نبی کا دیدار اکیلے ایک جبرائیل امین نے ہی کیا ہے۔ وہ جبرائیل امین کریم آقا کے سامنے بیٹھا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل تو نے شرق بھی دیکھے ہیں، غرب بھی دیکھے ہیں، شمال جنوب بھی دیکھے ہیں، تحت سرا تک تیری نظر ہے، عرش مولا تیرا ڈیرا ہے، ہمارے متعلق کیا خیال ہے؟ مشکات شریف عرض کیا قلبت الارض مشارقها ومغاربها ولم اجد افضل من محمدی۔ کملی والے میں نے شرق بھی دیکھے ہیں، میں نے غرب بھی دیکھے ہیں، شمال و جنوب بھی میری نظر میں ہے، تحت سرا تک میری نگاہ ہے، عرش معلی تو میرا ڈیرا ہے۔ کملی والے خدا کی پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ مقام مصطفیٰ ہے ہی ایسی چیز جو عقل میں آنے والی، یہ منصب رسالت جو ہے نا، یہ عام انسان کی عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ آپ ذرا تھوڑا مہربانی فرمائیں گے، تھوڑا ماحول بنائیں، ذہن بنائیں، کچھ علمی گفتگو سننے کا بڑا برا وقت ہے اور بڑے مشکل حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں ترنم کی طرف آؤں گا، وہ انشاءاللہ جب میں اپنا ٹریک پکڑوں گا نا وہ ترنم والا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی ڈیمانڈ پوری ہوگی۔ لیکن ابتدا میں ذرا تھوڑا سا رکیے کہ منصب رسالت، مقام رسالت کیا ہے۔ امام غزالی محمد بن محمد غزالی 505 ہجری سن وفات ہے۔ یار یہ اشاروں والا مسئلہ مہربانی کریں، توجہ میری طرف۔ منصب رسالت کیا ہے؟ امام غزالی کون؟ امام غزالی دیوبندیوں کے امام اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء صفحہ 102 اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں۔ کون حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی؟ امام بصیری کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے مولا صلی وسلم دائما ابدا بردہ شریف لکھا۔ امام بصیری کے مرشد ہیں شیخ مرسی، شیخ مرسی کے مرشد ہے شیخ ابو الحسن شاذلی، امام بصیری کے دادا پیر۔ اور کچھ لوگوں کو ویسے ہی منہ کھولنے کی عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں درود تاج کس نے لکھا ہے؟ جی درود تاج کے مصنف بھی حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی۔ شیخ ابو الحسن شاذلی بقول اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء کا صفحہ 102 شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ تشریف فرمائے، پہلو میں امام غزالی ہیں، سامنے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا پیارے موسیٰ پیارے عیسیٰ، آپ کی پوری امت میں میرے غزالی جیسا کوئی عالم گزرا ہے؟ دونوں نبیوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری پوری امت میں آپ کے غزالی جیسا عالم نہیں گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امام غزالی حضوری والی ہستی، حضوری والی ہستی، المنقذ من الضلال، ان کی آپ بیتی سیر روحانی کی کیفیات کو آپ نے قلم بند فرمایا ہے، اپنا جو آپ بیتی ہے وہ ساری اس میں آپ نے بیان فرمایا ہے۔ المنقذ من الضلال کے اندر امام غزالی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ترتیب کے ساتھ اسے حواس خمسہ کس سٹیج پہ کس طرح قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت لامسہ، قوت ذاکہ، قوت شامہ، وہ جو ہے یہ سارے حصے اس میں ڈالی جاتی ہیں، کس عمر میں کون سی حص ڈالی جاتی ہے، بیان کرتے کرتے بڑا آخر پہ جا کے امام غزالی نے منصب نبوت کے حوالے سے خوبصورت جملے لکھے۔ فرمایا فن نبوت عیدن عبارت عن طور یحصل فیہ عین لہا نور یظہر فی نورها الغیب والامور لا یدرکہ العقل۔ فرمایا نبوت ایسی مخصوص حالت کا نام ہے کہ جس کو بھی اللہ اس منصب رفیع پہ فائز کرتا تھا، ہے والی کہانی ختم ہو گئی ہے، فائز کرتا تھا، اس نبی کو ایک ایسی آنکھ بھی عطا کرتا کہ جب نبی کی توجہ کرنا، امام غزالی فرماتے جب نبی کی آنکھ کھلتی ہے
یظہر فی نورہ الغیب، فرمایا نبی کی آنکھ میں اللہ نے ایسا نور رکھا ہے کہ پھر غیب غیب نہیں رہتے۔ جب نبی کی آنکھ کھلتی ہے پھر پردے پردے، حجابات حجابات، سارے پردے اٹھ جاتے ہیں اور ایسے امور وارد ہوتے ہیں کہ لا یدرکہ العقل، جہاں تیری میری عقل نہیں پہنچ سکتی۔ یہ منصب رسالت ہے، یہ منصب نبوت ہے جو انسان کی عقل سے ماورا ہے، انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب نبی آنکھ کھولتا ہے تو نبی کی آنکھ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کو سنا دوں، اگر آپ کا مزاج برداشت کرے تو۔ اگر اس ایک حدیث کو آپ نے تسلی سے یاد کر لیا اور دل کی تختی پہ لکھ لیا تو سمجھو تقریر ہو گئی، تقریر ختم۔ اس ایک حدیث کو اگر آپ نے اپنی دل کی تختی پہ لکھ لیا کہ نبی واقعتاً ایسا منصب ہے نبوت کا کہ جب اللہ کسی کو نبی بناتا ہے پھر نبی کی جب آنکھ کھلتی ہے نبی اوپر نیچے برابر دیکھتا ہے، نبی آگے پیچھے دیکھتے ہیں۔ اور بخاری شریف پہلی جلد بخاری شریف کی کتاب الصلاۃ کا صفحہ 59 اور پہلی ہی جلد بخاری شریف کی کتاب الاذان باب الخشوع فی الصلاۃ کا صفحہ 102، حضرت ابو ہریرہ راوی، میرے آقا نماز مکمل ہوئی، توجہ سے سننا، نماز مکمل ہوئی، میرے آقا نے تمام صحابہ کو بٹھا دیا اور میرے آقا نے سوالیہ انداز میں پوچھا اترون قبلتی ہا ہونا، تم کیا سمجھتے ہو میرا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے؟ نہیں، آج کے اس مادیت کے دور میں تصوراتی اور تخیلاتی جملوں میں اور ڈائلاگ میں وہ چاشنی نہیں ہے جتنی چاشنی 1400 سال پہلے رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے کلمے میں۔ حدیث سننا، اترون قبلتی ہا ہونا، تم کیا سمجھتے ہو میرا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے؟ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میں اگلا جملہ اس وقت پڑھوں گا اور اس امید پہ پڑھوں گا کہ کمال والے نبی کی کمال والی زبان سے یہ کمال والا جملہ سن کے نا کمال والا غلام محبت سے کمال سے کہے گا اترون قبلتی ہا ہونا، رخ ہے قبلے کی طرف، لیکن سوال کیا ہے اترون قبلتی ہا ہونا، تم کیا سمجھتے ہو میرا رخ قبلے کی طرف ہے؟ تو اب جس طرح آپ پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گئے کہ اگلی بات رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، صحابہ بھی کریم آقا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اترون قبلتی ہا ہونا، تم کیا سمجھتے ہو میرا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے؟ فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے رخ تو میرا قبلے کی طرف ہوتا ہے، لیکن مجھے اللہ کی قسم نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں نہ تمہارے خشوع۔ ہر غلام سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال پہلے کملی والے نے اللہ کی قسم اٹھا کے جو عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ سچا ہے یا 1400 سال بعد جو عقیدہ دیا جا رہا ہے وہ سچا ہے؟ اپنے ایمان سے بتاؤ، آخری آدمی تک سارے بولیں 1400 سال پہلا والا عقیدہ سچا ہے کہ نہیں؟ میں پھر اس جملے کو دہرانے لگا ہوں، بخاری شریف یاد رکھیے پہلی جلد کتاب الصلاۃ صفحہ 59، پہلی جلد بخاری شریف کتاب الاذان باب الخشوع فی الصلاۃ صفحہ 102، حضرت ابو ہریرہ، میرے آقا یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرمایا اس لیے کہ قیامت تک میرا ہر غلام سمجھ جائے کہ منصب رسالت ایک ایسا منصب ہے اللہ جس کو بھی اس پہ فائز کرتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی ہو کے اپنی امتی سے غافل ہو۔ فواللہ، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، لا یخفی علی، مجھ پہ مخفی نہیں، رکوعکم تم سب کے رکوع، خشوعکم تم سب کے خشوع، دل کی کیفیت کو خشوع کہتے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو اگلا جملہ پڑھوں،
یا رسول اللہ آپ آگے کھڑے ہیں رخ قبلے کی طرف، تو آپ ہمارے دل کی کیفیت سے کیسے واقف؟ فرمایا اگلا جملہ سننا، انی ارا ما لا ترون، ظاہر بات ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. یہ ابن ماجہ ترمذی کے لفظ ہے، لیکن وہ جملہ میں نے ابھی تک نہیں پڑھا جب تک آپ حاضر نہیں ہوں گے پوری طرح. ہائے ہائے جملہ پڑھوں، فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، نہ رکوع چھپے نہ. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے، توجہ ہے یہ جملہ آپ نے سننا، توجہ ہے نا. فرمایا اس لیے کہ رخ تو میرا قبلے کی طرف ہوتا ہے، لیکن کما ارا بین یدیا، جس طرح میں تمہیں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. جس طرح میں تمہیں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں تمہیں. اپنے ایمان سے بتاؤ 1400 سال پہلے رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ آگے پیچھے برابر دیکھتا ہے، وہ آگے پیچھے. ہائے ہائے کما آرابی نہیں کرتی، جس طرح سامنے اسی طرح پیچھے بھی. یہ منصب رسالت ہے کہ نبی آگے پیچھے، نبی آگے پیچھے. ویسے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، جہاں دیدہ آدمی بیٹھے ہو، صاحب بصیرت چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک بات بتاؤ یار، یہ نماز کو متعین کیوں فرمایا رسول اللہ نے کہ نماز کی حالت میں آگے پیچھے کی بھی بات ہو سکتی؟ فرمایا اس لیے نماز کا تعین فرمایا. آگے پیچھے تو ویسے ہی توجہ ہوتی ہے، لیکن نماز میں جب انسان کامل طور پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پوری کائنات سے توجہ اٹھ جاتی ہے. لیکن میرے غلاموں میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے بھی نگاہ تمہارے دل کی کیفیت پہ ہوتی ہے. پتہ چلا نبی دل کی کیفیت سے واقف ہے نا. ویسے دل ہے کتنا سارا، اتنا سارا، اتنا سارا، لیکن اس کی وسعت کتنی ہے یہ تو کسی اس سے پوچھو نا جس نے درد کی دنیا کو دل میں بسایا ہے. اور درد والے نے بڑی درد والی بات کی ہے. دل دریا سمندروں ڈونگی کون دلا دیا جانے بچے بیڑی بچے جیڑی بچے من جی مہاڑی ہوں 14 طبق دلی دے اندر. کیا بات، 14 طبق دل دے اندر تمبو باگو تانے جو مہر میں دل دا سوئی ربی پچھانے دل دریا سمندر. فرمایا گہرائی تو سمندر سے بھی زیادہ ہے میرے غلام، پر خیال رکھنا غافل نہ ہو جانا، گہرائی سمندر سے بھی زیادہ ہے، لیکن میں چونکہ نبی ہوں نا اس لیے تیرے دل کی کیفیت سے واقف ہوں. ویسے ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک ہی وقت میں 2 طرف کامل طور پہ توجہ رکھ سکے؟ ایسا ممکن ہے؟
ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں دونوں طرف کامل طور پہ توجہ رکھ سکے، لیکن یہ منصب رسالت ہے۔ آؤ اس الجھن کو سلجھاتے ہیں بخاری سے ہی۔ امام بخاری والشمس تجری لمستقر لہا کتاب التفسیر کے اندر اس آیت کے تحت ایک حدیث لاتے ہیں۔ کریم آقا نے فرمایا لوگوں جب سورج روزانہ ڈوبتا ہے نا، ساتوں آسمان پار کر کے عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ دوسری طرف مشاہدہ رکھیے، مشاہدہ یہ ہے کہ پوری کائنات سے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی سورج غائب، اگر ادھر نہیں تو کسی اور ملک میں ہے، ادھر نہیں تو ادھر ہے، کہیں نہ کہیں سورج موجود ہے۔ اب اس وقت ٹائم کیا ہے جی؟ 11:15 بج چکے ہیں، تو مثال کے طور پہ آسٹریلیا کے ٹائم کو لے لیں، 7 گھنٹے کا فرق ہے، وہاں اس وقت کیا ٹائم ہوگا؟ تقریباً گھنٹے بعد سورج طلوع ہونے والا ہے جی، ایسا ہی ہے نا، ادھر ہے ادھر نہیں، ادھر ہے ادھر نہیں، یہ ممکن ہی نہیں پوری کائنات سے ایک لمحے کے لیے بھی سورج غائب نہیں ہوا، یہ مشاہدہ۔ اور ادھر حدیث پاک، اب بتاؤ اس میں تطبیق کیسے پیدا ہوگی؟ مشاہدہ کہتا ہے سورج غائب نہیں ہوتا، حدیث کہتی ہے سورج روزانہ ساتوں آسمان پار کر کے عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور کل کے لیے اجازت مانگتا ہے، اے اللہ کل مشرق سے چڑھنا ہے یا؟ یہ بڑی الجھن تھی محدثین کے لیے، یہ حدیث بڑی پریشانی کا باعث بنی۔ اس الجھن کو سلجھایا امام قسطلانی نے، فرمایا لوگوں سورج کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک ہے سورج کی روح، ایک ہے اس کی ظاہری ٹکیا۔ فرمایا جو سورج کی روح ہے یہ روزانہ ساتوں آسمان پار کر کے عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتی ہے، کل کے لیے اجازت مانگتی ہے۔ تو جو ادھر کھڑا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سورج کی ٹکیا ہے، روشنی اس لیے ہے کہ سورج کی روح اتنی پاور والی ہے، جس لمحے وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے ٹھیک اسی لمحے وہ اپنی ٹکیا کو کنٹرول کر کے اس میں نور ڈال کے مخلوق خدا تک اپنا نور تقسیم بھی کرتی ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ سورج کی روح اتنی پاور والی ہے، نہ توجہ اللہ میں فرق ہے، نہ فیضان الخلق میں فرق ہے۔ فرمایا وہ تو سورج کی روح جو اتنی پاور والی ہے، مصطفیٰ کی روح تو عالمین کی روح ہے۔ جس لمحے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ٹھیک اسی لمحے اپنی امتی کے دل کی کیفیت سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ اور یہ روح کی قوت کی بات آئی، حضرت امام غزالی 505 ہجری سنہ وفات پہلے تعارف پیش کیا، ان کا قول حضرت علی قاری جن کا سنہ وفات 1014 ہجری مرقات شرح مشکات کے اندر نقل کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں اذا دخلت فی المسجد فانہ علیہ السلام یحضر فی المسجد، لوگوں جب بھی مسجد میں جایا کرو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرو، اس لیے کہ مصطفیٰ کی روح ہر مسجد میں موجود ہے۔ اور حضرت علی قاری رحمت اللہ علیہ شرح شفا کے اندر فرماتے ہیں، حنفیوں کے امام فرماتے ہیں، اور یہ وہ حضرت علی قاری وہ ہستی ہیں جنہوں نے 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی۔ شرح شفا کے اندر لکھتے ہیں ایل ان روحہ علیہ السلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام، فرمایا جب بھی گھر جایا کرو اور اگر کوئی شخص گھر میں نہیں تو رسول اللہ کی جناب میں سلام پیش کیا کرو، اس لیے کہ رسول اللہ کی روح ہر مسلمان کے گھر موجود ہے۔ حاضرون فی بیوت اہل الاسلام، کراڑ دی گل نہیں کی تھی اس واسطے کہ نہ کراڑ مندا تو نہ کراڑ دا پتر مندا، جب کراڑ مانتا ہی نہیں حاضر ناظر، کافر مانتا ہی حاضر ناظر نہیں تو کافر کی بات ہی نہیں ہے، بات صرف مسلمان کی ہے۔ حاضرون فی بیوت اہل الاسلام، منصب رسالت پتہ چلے یہ منصب رسالت ہے۔ جب نبی اللہ کسی کو بناتا ہے نا تو ایک ایسی آنکھ بھی ارزانی فرماتا ہے جو آگے پیچھے اوپر نیچے برابر دیکھتی ہے۔ اور کیسے دیکھتی ہے؟ بخاری شریف کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں موجود ہے، ادھر شام کے ملک میں موتا چھوٹا سا دیہات ہے، لشکر اسلام لشکر کفار سے برسر پیکار ہے۔ کریمہ کا مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں، حلقہ اصحاب کے اندر بیٹھے ہیں، میرے آقا نے وہاں کے حالات بتانے شروع کر دیے۔ اب تو آپ کے ذوق کی طرف آیا ہوں، محبت سے کہو سبحان اللہ۔
میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں اب زید شہیدوں ہو چکا، جھنڈا حضرت جعفر نے سنبھال لیا ہے۔ حضرت جعفر جب شہید ہو گئے میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں اب جعفر بھی شہید ہو چکا ہے، اب جھنڈا ابن رواح نے سنبھال لیا۔ جب ابن رواح بھی شہید ہو گئے میرے آقا نے فرمایا اب ابن رواح بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا خالد بن ولید نے سنبھال لیا۔ جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی کریم آقا نے فتح کی خوشخبری بھی سنا دی۔ ادھر سے یعلا بن امیہ جلدی جلدی ملک شام سے نکلتے ہیں، سواری دوڑا کے کریم آقا کی بارگاہ میں دوسرے یا تیسرے دن پہنچتے ہیں۔ میرے آقا مسجد نبوی کے سونے میں اپنے غلاموں کے پاس بیٹھے ہیں، میرے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں وہاں سے جلدی جلدی آیا ہوں تاکہ وہاں کے آپ کو حالات بتا سکوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام تو مجھے بتائے گا یا مجھ سے سننا پسند کرے گا؟ امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی، کنز العمال کے اندر حضرت علی متقی نے بھی اس کو نقل کیا، زرقانی کے اندر بھی موجود، مواہب اللدنیہ کے اندر بھی موجود۔ اے میری سرکار آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، ان اللہ قد رفع لی الدنیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں اللہ نے پوری کائنات کو میرے سامنے کر دیا ہے، اور یہ یاد رکھنا صرف سامنے نہیں کیا، فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا، جو کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ہے انظر میں دیکھ بھی رہا ہوں، دیکھتا بھی رہوں گا۔ اور ایک لمحے کے لیے نہیں، ایک صدی کے لیے نہیں، 2 صدیوں کی بات نہیں، بلکہ وَإِلَى مَا هُوَ قَائِمٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا دنیا میں قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، اور یہ بھی بات نہیں کہ کسی چیز کو دھندلا دیکھ رہا ہوں، کسی کو صاف دیکھ رہا ہوں، نانا كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ، میں پوری کائنات کو ایسا دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ یہ منصب سامع نزیت شام بخاری پہلی جلد کے اندر بھی، دوسری جلد کے اندر بھی، مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو فرمایا اے میرے غلاموں تم میرے سامنے بیٹھے ہو، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن بات یاد رکھنا انی واللہ، میں کہتا ہوں سنیو یہ روز روز گندے انڈے جو پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ چمک دمک دیکھ کے کبھی اس ٹینٹ میں کبھی اس ٹینٹ میں گھس جاتے ہو، ختم کرو یہ سلسلہ۔ عقیدہ ہمارا وہ ہے جو 1400 سال پہلے رسول اللہ نے اللہ کی قسمیں اٹھا کے متعین فرما دیا۔ پھر حدیث سنو، بخاری شریف میں 2 جگہ اور مسلم شریف میں 1 جگہ یہ روایت موجود۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا جس لمحے تمہیں دیکھ رہا ہوں انی واللہ، مجھے اللہ کی قسم لانظر الی حوضی الآن، جس لمحے تمہیں دیکھ رہا ہوں ٹھیک اسی لمحے مجھے اللہ کی قسم میں 7واں آسمان پار جنت میں حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے منصب رسالت۔ اور کیوں نہ دیکھیں فتح الباری شرح بخاری جبرائیل امین فرماتے ہیں جب میرے آقا کا شق صدر کیا گیا فرمایا قلب سدید، فرمایا خدا نے کائنات میں بڑے بڑے دل تقسیم کیے پر جو مصطفیٰ کریم کو دل دیا ایسا کائنات میں دل بھی کسی کو نہیں دیا۔ اے جبرائیل اس دل کا وصف حمید کیا ہے؟ فرمایا عینان تبصران، فرمایا اس قلب مصطفیٰ کے اندر 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، فرمایا اس قلب مصطفیٰ کے اندر 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یارو میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں اور اتنی ٹھیک سبحان اللہ،
نہیں نہیں، جو رسول اللہ کا سچا غلام ہے نا، کم از کم اسے ڈیلی سبحان اللہ نہیں کہنی چاہیے، آخر تک سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، اپنا عقیدہ ٹھیک کیجئے۔ میں بالکل سیدھا سیدھا نان سٹاپ جا رہا ہوں، ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت اس لیے نہیں کیونکہ ثناخان رسول بھی ہیں، کافی لمبی محفل ہے، اس لیے اپنے معروضات جلدی جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا انی واللہ، مجھے اللہ کی قسم، اے میرے غلامو جس لمحے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم مجھے دیکھ رہے ہو، لانظر الی حوضی الآن، ٹھیک اسی لمحے جو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک اسی لمحے ساتوں آسمان پار جنت میں حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث موجود، ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث موجود، المستدرک شریف کے اندر بھی حدیث موجود، مشکات شریف کے اندر بھی حدیث موجود، دلائل النبوت کے اندر بھی حدیث موجود۔ کریم آقا نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، فرمایا اے میرے غلامو اپنے پہ مجھے قیاس نہ کرنا، کیونکہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ سامع نصیحت شام، نبی کہاں دیکھتا ہے، نبی کہاں سے سنتا ہے؟ کائنات پوری میں مٹی سے ثقیل چیز کوئی نہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ مٹی سے کثیف چیز پوری کائنات میں نہیں، لیکن میرے آقا مسلم شریف کے اندر موجود، میرے آقا فرماتے ہیں جب میں معراج کو گیا تو میں نے رستے میں کیا دیکھا، رأیت موسیٰ علیہ السلام کو قائم یصلی، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، کدھر؟ فی قبرہ ہی۔ بات سمجھ نہیں، اگر آپ سمجھتے تو آخر تک سبحان اللہ کی گونج آتی ہے۔ آئے ہائے، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کدھر؟ قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو یہ گندا عقیدہ پھیلا رہے ہیں کہ نئی نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا، میں نے کہا بے وقوف، دیوار کی تہ موٹی ہوتی ہے یا قبر کی تہ موٹی ہوتی ہے؟ نبی منو مٹی کے نیچے دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ پتہ چلا جب نگاہ نبوت دیکھتی ہے تو مٹی بھی اپنی کثافت ختم کر کے لطافتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ جب نبی دیکھتا ہے تو مٹی سے آر پار بھی ایسے دیکھتا ہے جس طرح تو اور میں اپنی ہتھیلی دیکھتے ہیں۔ علم غیب کے پتہ نہیں سینگ ہوتے ہوں گے، حاضر و ناظر پتہ نہیں کس بھوت کا نام ہے، میں تو بحیثیت امتی صرف ایک بات جانتا ہوں کہ جو نبی ہوتا ہے ایسا ممکن ہی نہیں کہ اپنے امتی سے غافل ہو۔ پتہ چلا نبی دور و نزدیک سے برابر سنتا ہے، اور دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے۔ ویسے میں حقیقت عرض کروں تو شعر سے میں لذت نہیں محسوس کرتا جو قرآن و حدیث پڑھ کے مجھے ملتی ہے، لیکن آپ کے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور یقین کیجئے کہ مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہوئے ثواب عطا خدا فرمائے گا۔ خدا نے زبان دی ہے نا سب کو دی ہے نا۔ میں زبان دی گل کی تھی تو انہی چپ کر گئے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اللہ سارے نے زبان دیتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا بہترین استعمال ہے یا خدا کی توصیف و ثنا یا مصطفیٰ کی نعت۔ جو سنی بیٹھے ہیں نا، سنی، باقیوں کو تو ویسے بھی توفیق نہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کرو جو سرکار کی یہ نعت پڑھے گا، جو پڑھے ماشاءاللہ یار کمال ہے، سبحان اللہ۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک۔ نانا سامع نصیحت شام آپ نے وعدہ کیا پورا کریں، دور و نزدیک سے سننے والے۔ سجنوں گل ہے میں بڑی سنجیدگی نال اج گفتگو کرتا تو بہتر ہے کہ میں روایتی خطیب نہ بنا تو چنگا ہی گل ہے،
یارو محبت نال پڑھو تھوڑا مینوں بھی ذوق پیدا ہو سی تو سمی ذوق لو اور انشاءاللہ بس اسے ذوق دی تقریر ختم ذرا محبت سے آخری آدمی تک کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان دور و نزدیک سامع نزیت شام میرے آقا کہاں سے سنتے ہیں بخاری شریف کے اندر حدیث موجود جب میرے آقا معراج کی رات واپس پلٹے کریم آقا اپنے غلاموں میں بیٹھے ہیں حضرت بلال تشریف لائے توجہ کرنا میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں میں رات کو 7واں آسمان پار جنت میں ٹہل رہا تھا میرا بلال مکے کی گلیوں میں چل رہا تھا اس کے قدموں کی آہٹ کو میں نے جنت میں اپنے آگے آگے سنا پھر ہم کیوں نہ کہیں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان دور و نزدیک سے سامع نزیت شام جنت 7واں آسمان پار جہنم 7 زمینوں کے نیچے اب ذرا نیچے کی بھی بات کر لیں مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 381 میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں کوئی آواز سنی کہ نہیں یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ نہیں سنائی دیا میرے آقا نے فرمایا ھذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا آج وہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے میں اس کی آواز سن رہا ہوں پھر ہم کیوں نہ کہیں دور و نزدیک سے رسول اللہ کی محفل میں آئے ہو یہ بار بار اچھا نہیں لگتا یہ پچھلے حضرات جو خاموش بیٹھے ہو نا اگر آپ پڑھو گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ پڑھیں گے تو سب کا ثواب مجھے بھی ملے گا تو اگر پڑھ لیں تو سرکار کی نعت ہے یقین جانیے بڑا مزہ ہے ذرا پڑھ کے تو دیکھیں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان دور و نزدیک سامع نزیت شام میرے آقا کہاں سے سنتے ہیں امام محمد بن سلیمان جزولی 854 ہجری سن وفات اور یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ 77 سال کے بعد جب قبر سیلاب کی وجہ سے بیٹھ گئی سیلاب کی وجہ سے قبر بیٹھ گئی تو آپ کو نکالا گیا اور دمشق میں جب آپ کو جناب والا مراکش میں آپ کو منتقل کیا گیا 77 سال کے بعد جب محمد بن سلیمان جزولی کا جسد مبارک نکالا گیا اتنے تر و تازہ میت کہ کسی نے رخسار پہ انگلی رکھی اپنی جگہ سے خون ہٹا کسی نے انگلی ہٹائی تو خون مل گیا میں نے کہا سنیوں کے امام تو ایسے ہوتے ہیں 77 سال کے بعد بھی قبر سے نکلے تو تر و تازہ ہوتے ہیں میں کہ تو آڈے اماموں نے کتوں میں نہیں پہلے پوچھا بگڑا گیا آخری کے اتنی ساری پھٹی اس بےمان دا منہ نہیں بکھنا کیوں پر میں طبی وجوہ کی بنا پہ شکل تبدیل ہو گئی میں کہا پتر طبی وجوہ نہیں مذہبی وجوہ کی بنا پہ شکل تبدیل ہوئی ہے لیکن یہ سنیوں کا امام ہے محمد بن سلیمان جزولی 77 سال کے بعد بھی اگر جسد مبارک نکالا گیا تو اتنا تر و تازہ میت کہ ابھی جس طرح ٹہنی سے گلاب کا پھول ٹوٹا ہی نہیں دلائل الخیرات کے اندر محمد بن سلیمان جزولی کون دیوبندیوں کے امام خلیل احمد بیٹھوی المحند علی المفند میں لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ درود شریف کی بلند پایا کتاب ہے اور ہمارے بزرگ رشید احمد گنگوئی اور حاجی امداد اللہ صاحب اپنے مریدوں کو اس کتاب پڑھنے کا حکم محمد بن سلیمان جزولی دلائل الخیرات کے اندر لکھتے ہیں اے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو غلام آپ پہ دور سے درود و سلام پڑھتا ہے آپ سنتے ہیں کہ نہیں میرے آقا نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم میں اپنے ہر غلام کو اس کی آواز بھی سنتا ہوں اسے جانتا بھی ہوں
پھر غلام کیوں خاموش رہے؟ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک۔ اگر دلائل الخیرات پہ جی ٹھنڈا نہیں ہوا، جب بدعقیدگی کے سانپ ڈستے ہو یا شک کی فصل لہلاتی ہو، اس کو بھی ختم کرنے کی سبیل نکالتے ہیں۔ ابن قیم وہابیوں کا ابا وہ الافہام کے اندر یہ حدیث لاتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، میرے آقا سے پوچھا گیا ہے میرے محبوب جو دور سے آپ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں آپ ان کا سنتے ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ، فرمایا میرا کوئی غلام بھی ایسا نہیں جو دور سے مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہو اور میں اس کی آواز نہ۔ یا رسول اللہ وہ جہاں بھی بیٹھو، فرمایا خیسو کانا خیسو کانا خیسو کانا، فرمایا جہاں سے بھی میرا غلام مجھ پہ درود و سلام پڑھے میں اس کا درود و سلام یہاں سے سنتے ہیں کہ نہیں؟ جن کا عقیدہ ہے سنتے ہیں وہ بولے سنتے ہیں کہ نہیں؟ جب سنتے ہیں تو پھر کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ دور و نزدیک سے سننے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے۔ ذرا اگلا مسئلہ بھی جناب والا عرض کرتا چلوں۔ جناب والا صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا قلنا بعد وفاتک، یہی ابن قیم قلنا بعد وفاتک، یا رسول اللہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے ہر غلام کی دور و نزدیک سے آواز اور درود و سلام کو برابر سنتے ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قال بعد وفاتی، ہاں میرا غلام جہاں سے بھی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے میں پردہ فرمانے کے بعد بھی اس کا درود و سلام دور و نزدیک سے برابر سنتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور و وہ کان، دور و وہ کان، دور و نزدیک۔ سامع نزیت شام میرے آقا کہاں سے سنتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، امام صابونی نے بھی، امام بہقی نے بھی، ابن عساکر نے بھی اور جناب والا خطیب بغدادی نے بھی تمام نے اپنی اپنی سندوں سے حدیث لائی۔ توجہ کرنا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے سگے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون سی چیز مجھے اسلام کی طرف لائی ہے۔ سامع نزیت شام آنے والے ہر مہمان کو خوش آمدید، لیکن ایک بات ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہو تو غلام کی ادھر ادھر توجہ تقسیم ہونا بھی بے ادبی شمار ہوگا۔ اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ میں آؤں، کوئی پیر آئے، کوئی سیاسی مدبر آئے، کوئی بھی آئے، تخصیص نہیں ہے، سرکار کا ذکر بہت بلند ہے۔ اور یہ جو مصیبت پڑ گئی ہے نا کہ بھائی خطیب صاحب آئے، نعت خان صاحب آئے، کوئی سیاسی صاحب آئے تو نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، نعت ہو رہی ہے، ادھر تلاوت ہو رہی ہے، قطعاً یہ نہ کیا کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے جو ہے نا یہ ادب کے منافی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کیا۔ ماشاءاللہ توجہ کرنا، میں کیا عرض کر رہا تھا؟
شام نزیت شام امام بہقی رحمت اللہ علیہ، امام صابون نے بھی، ابن عساکر نے بھی، اور جناب والا خطیب بغدادی نے بھی اپنی اپنی سندوں سے حدیث لائی۔ میرے آقا کے سگے چچا حضرت عباس کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں بتانا چاہتا ہوں کون سی چیز مجھے اسلام کی طرف لائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چچا بتا تو صحیح۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بچپن میں دیکھا تھا جب آپ پنگھوڑے کے اندر تھے، میرے آقا جدھر آپ کی انگلی جاتی چاند ادھر ہی جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا اے چچا تمہیں پتا ہے چاند میرے اشاروں پہ کیوں ناچتا تھا؟ یا رسول اللہ کیوں ناچتا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے ناچتا تھا کہ انی کنت احدثہ ویحدثنی، وہ ہم سے باتیں کرتا تھا ہم اس سے باتیں کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا اے چچا اس سے بھی اگلی بات تمہیں بتاؤں کہ نہیں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا چچا جب چاند ساتواں آسمان پار کر کے عرش کے نیچے اللہ کو روزانہ سجدہ کرتا ہے، اس کے سجدہ کرنے کی آواز میں پنگھوڑے میں سنتا تھا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں دور و نزدیک وہ کان دور و نزدیک۔ شام نزیت شام دیوبندیوں کے مستند آدمی عبدالحی لکھنوی فتاوی عبدالحی کے اندر اس سے بھی اگلی بات لکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے چچا میں اس سے بھی اگلی بات تمہیں بتاؤں کہ نہیں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ میرے آقا نے فرمایا چچا تو پنگھوڑے کی بات کرتا ہے، جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا لوہوں پہ قلم لکھتا تھا، میں لکھنے کی آواز ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ یہ منصب رسالت ہے، یہاں عقل کو دوش نہیں، لا یدرکہ العقل، عقل نہیں پہنچتی۔ نبی کہاں سے سنتے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو قرآن پڑھیں۔ سورہ نمل 19واں پارہ آیت نمبر 18 سنیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یخطبنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ سلیمان علیہ السلام 3 میل دور ملک شام وادی نمل جہاں بکثرت چونٹیاں رہتی ہیں، 3 میل دور سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے۔ نبی ہمارے جیسا، ہم نبی جیسے، میں کہ پتر چار نظر پھٹے تھے، ذرا پھٹے دے چاہ پھٹے نو آختے نو ڈاوے ہوا دے تن آواز کیوں دے سی تن جان تو ڈا چھوڑا شکل ویکھا نبی ہمارے جیسے اور ہم نبی جیسے۔ قرآن سن سورہ نمل 19واں پارہ آیت نمبر 18 کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فضا میں تخت پہ پرواز کر رہے، ہوا کے دوش پہ ایک چونٹی نے کیڑی نے اپنی کیڑیوں کو کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یخطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں کو کہا اے چیڑیوں اپنے اپنے مساکن میں اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا تخت آ رہا ہے۔ توجہ کرنا، تخت آ رہا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں تمہیں رگڑ نہ دیں۔ سلیمان چونٹی کی 3 میل دور بات سے سن کے قرآن نے ان کی ادا کو نقل فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا
3 میل دور سلیمان مسکرا دیے. سلیمان مسکرائے کیوں؟ توجہ کرنا. سلیمان مسکرائے کیوں؟ بڑی کام کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا. سلیمان مسکرائے کیوں؟ اس لیے مسکرائے کہ چیونٹی نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں تمہیں رگڑ نہ دیں. سلیمان اس لیے مسکرائے. فرمایا اس کیڑی کو کیا پتا نبی بے خبر تو نہیں ہوتا. کوئی گل سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں. سورہ نمل 18واں پارہ 19واں پارہ آیت نمبر 18 اور 19 ملا کے پڑھی. حضرت سلیمان مسکرائے. یار اپنے ایمان سے بتاؤ، کیڑی کو ہاتھ میں لے کے کان سے لگاؤ، اس کے چلنے کی آواز آتی. یہ منصب رسالت، یہ اللہ نے نبی کو یہ قوت سامعہ ایسی عطا فرمائی ہے کہ نبی 3 میل دور سے کیڑی کی بات کو سن بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے. مسکرایا کیوں؟ کہا چیونٹی دیکھو نا، چیونٹی زیادتی کر رہی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، نبی بے خبری میں تمہیں رگڑ دے. میں چیونٹی کو کیا پتا نبی بے خبر ہے. چیونٹی کو کیا پتا. آئے ہائے آئے ہائے. کوئی مولوی سپیکر کھولی کہے نا نبی دور سے نہیں سننا. لڑنا نہیں ہے کیونکہ حالات بڑے ڈینجرس ہیں. سلیمان علیہ السلام کی سنت سمجھ کے مسکرا پڑے. اور سلیمان علیہ السلام کی سنت سمجھ کے مسکرانے پہ خدا ثواب بھی عطا فرمائے. اور کہنا کچھ نہیں، صرف یہ کو جاکھنا اوے مولوی وہ کیڑا نکلے آن. مولوی بڑا گندا کام کیتا ہے. تو کیڑے گل کی جائی بڑے عرصے پہلے وہی کیڑے والی گل کی جائی. بندے دے پترا والا کام تو نہیں نا. گل سمجھے کون؟ نبی دور و نزدیک سے پھر آپ کہنا چاہیے نا کیا؟ وہ کان دور و نزدیک سے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. ہم یہاں سے محبت سے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. ہم یہاں سے. امام طبرانی 360 ہجری سن وفات حدیث لاتے ہیں. ام المؤمنین حضرت میمونہ میری آقا کی زوجہ پاک فرماتی ہیں میرے آقا اپنے گھر کے اندر وضو کر رہے ہیں. وضو کر توجہ کرنا، میرے آقا نے وضو کرتے کرتے فرمایا لبیک لبیک لبیک. لبیک لبیک ثلاثا نصرت نصرت ثلاثا. لبیک لبیک لبیک. میرے آقا نے فرمایا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. میں نصرت نصرت نصرت. تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی. حضرت میمونہ فرماتی ہے میں نے دائیں بھی دیکھا، میں نے بائیں بھی دیکھا، میں نے آگے بھی دیکھا، میں نے پیچھے بھی دیکھا. میرے کریم آقا کس کو فرما رہے ہیں؟ لبیک لبیک لبیک. یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کو فرما رہے ہیں لبیک لبیک؟ میرے آقا نے فرمایا اے میمونہ میرا ایک غلام مکے میں رہتا ہے، میرے آقا بیٹھے مدینے میں ہیں. مدینے اور مکے کا فاصلہ 400 کلومیٹر کا فاصلہ. ادھر سے میرے غلام نے مشکل وقت میں مجھے پکارا ہے. میں اس کی آواز سن کے میں اسے کہہ رہا ہوں لبیک لبیک. پھر ہم کیوں نہ کہیں ہم یہاں سے. اچھا ایک بات عرض کروں، یہ لبیک لبیک سے ایک بات یاد آئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے. اس علاقے میں بھی ایسا جانور پایا جاتا ہے؟ اچھا چلو سن لیجیے، اس کو یاد رکھنا ہے، توجہ کرنا. جی نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ دیکھو نا اللہ دل میں نہیں سنتا.
میں کہا گل بڑی ٹھیک ہے تیری، اللہ دل سندا تو پھر اچا پڑھن دی کیڑی لوڑ؟ میں کہا یار ایک مدبانہ گزارش ہے ساڈی بھی ہے کہ جی دسو میں سامع نصیحت شام میں اختتام کرتا ہوں، دور و نزدیک سے برابر درود و سلام سنتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھنا بھی چاہیے کہ نہیں؟ اور یار پھر ہو میلاد کا موقع تو پھر تو وجوبی صورت بن جاتی ہے، پھر تو پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بھائی میلاد کا موقع ہو اور درود و سلام کی گونج نہ ہو، یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ جب نبی پیدا ہو سلام کی گونج ہونی چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک آیت پڑھوں، فرماتا ہے سلام ہو یا علیہ السلام پر یا پر، توجہ کرنا میں ایک کام کی بات کر کے پھر اختتام، یا پر سلام یوم ولدا، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن پر بھی مولا یا پر سلام بھیجنے کا تو پتہ چلتا ہے یہ دن کی کیا فضیلت ہے۔ یوم ولدا جس دن یا پیدا ہوئے، مولا یہ دن نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ تو اس پہ سلام بھیج رہا ہے، دن نے کتنے روزے رکھے کہ تو اس پہ سلام بھیج رہا ہے۔ فرمایا سرکار اس دن کو نسبت ہے میرے پیارے سے، پتہ چلا دن کو نسبت ہو جائے نبیوں سے وہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ٹھہرتے ہیں۔ پھر اعتراض کرتے ہیں جی چلو یہ مان لیا لیکن 12 ربیع الاول رسول اللہ کی وفات کا دن بھی تو ہے۔ میں کہا میں چیلنج نال کہنا رسول اللہ کی وفات کا دن 12 ربیع الاول نہیں، لیکن اگر تم ثابت بھی کر دو تو میری ایک گزارش ہے، اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وسلام علیہ یوم ولدا، سلام ہو یا علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن یا اس دنیا سے اٹھائے جائیں گے۔ توجہ کرنا، اللہ کی سنت ہے کہ نبی آئے تب بھی سلام، نبی جائے اگر وفات ثابت بھی ہو جائے۔ میلاد شریف کی 3 حیثیتیں بنتی ہیں، وجوبی، سنت، مستحسن۔ یہ پھر انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کیونکہ مہمان آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور قبلہ شاہ صاحب کا بڑا ممنون ہوں، قبلہ فخر السادات قبلہ سید جاوید احمد شاہ صاحب نوری سجادہ نشین استان عالیہ چورہ شریف کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، آپ کی زیارت بھی ہوئی، ملاقات بھی ہوئی، اور اس خوبصورت ماحول میں کریم آقا کی جو ہے وہ گلہائے عقیدت میں نے پیش کی۔ اللہ اس کو قبول فرماتے ہوئے مجھے اور آپ کو اللہ دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر